اہل روافظ کی مشہور اور معتبر کتابیں اصول کافی، فروع کافی، حیات القلوب، جلاء العیون، تفسیر صافی اور احتجاج طبرسی کے اندر موجود ہے۔ تمام صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ میں شریک ہوئے۔ تمہیں نہ نبی کے آنے کا پتہ ہے نہ جانے کا پتہ۔ جب نبی آئے تھے اس وقت تم مسلمان نہیں تھے، جب گئے تھے تو تم جنازے میں نہیں تھے، جب پیغمبر آئے تو کوئی مسلمان نہیں تھا آپ میں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذاکر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت اصطلاحی معنی میں اسلام کی روح سے کوئی بندہ بھی اس دنیا میں مسلمان نہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی باقاعدہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، باقی حضرات نے بھی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ باقی ذاکر صاحب کا یہ کہنا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ مبارکہ میں شریک نہ ہوئے، یہ انتہائی الزام ہے اور بہت بڑا بہتان ہے۔ میں اس حوالے سے دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے عظیم لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر میں نے ایمان کو راسخ کر دیا، ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے عظیم اور خوش نصیب لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی تربیت مصطفیٰ نے کی ہے، اور نبی علیہ السلام کے ایک اشارے پر اپنے بال بچے، مال و دولت، گھر بار، بیوی سب کو قربان کر دینا اپنے لیے عزت اور فخر سمجھا۔ تو ایسے با وفا اور جانثار صحابہ، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ حضور کے جنازے میں شریک نہیں تھے، یہ انتہائی بہت بڑا بہتان اور الزام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام کے تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ مبارکہ میں شریک تھے۔ اہل سنت اور اہل روافظ کی معتبر کتب سے صاف اور صریح طور پر ثابت ہے کہ تمام مہاجرین، تمام انصار، اہل مدینہ و اطراف مدینہ کے مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ مبارکہ میں شرکت کی۔ علامہ باقر مجلسی نے اپنی کتاب حیات القلوب کی دوسری جلد میں لکھا کہ حضور علیہ السلام کے جنازہ مبارکہ میں بوڑھے آئے، مرد آئے، بچے آئے، خواتین آئیں، اس کے بعد اللہ کی قسم زمین والے فرشتے، آسمان والے فرشتے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ مبارکہ میں شریک ہوئے۔ پھر یہی مضمون اصول کافی، فروع کافی اور تفسیر صافی، احتجاج طبرسی کے اندر موجود ہے کہ تمام کے تمام لوگ مہاجرین و انصار، مدینہ اور اطراف مدینہ، یہ تمام لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ میں شریک ہوئے۔ احتجاج طبرسی کے اندر ہے حتی لم یبق من المہاجرین والانصار الا صلی علیہ، کہ مہاجرین و انصار میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اللہ کے رسول کے جنازہ میں شریک نہ ہوا۔ اہل سنت کی کتب بخاری شریف، البدایہ والنہایہ، طبقات ابن سعد اور سیرت حلبیہ کے اندر یہی موجود ہے۔ تمام مہاجرین و انصار نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ میں شرکت کی۔ پھر اس کے بعد اہل روافظ کی مشہور اور معتبر کتابیں اصول کافی، فروع کافی، حیات القلوب، جلاء العیون، تفسیر صافی اور احتجاج طبرسی کے اندر موجود ہے کہ تمام مہاجرین و انصار، نبی کے تمام صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ میں شریک ہوئے۔ پھر آخر میں ذاکر صاحب نے ایک مغالطہ بھی پیش کیا ہے، ایک شبہ بھی پیش کیا ہے، وہ ایک بار آپ حضرت کی زبانی ملاحظہ فرمائیں، پھر اس کے بعد ہمارا جواب سنیں۔ ہمارا قصور یہ ہے
کہ ہم نے نبی کو دائی حلیمہ کی گود میں نہیں پلایا، کیونکہ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ موسیٰ نے دائیوں کا دودھ نہیں پیا، وہ چھوٹا نبی ہو کے دائیوں کا دودھ نہیں پیتا، یہ سید الانبیاء ہو کے عیسائی عورت کے پاس کیسے رہا؟ معزز حاضرین و سامعین، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم موسیٰ کو آپ کے پاس لوٹا دیں گے، تو اس کی ترتیب اور ترکیب یہی تھی کہ آپ دوسروں کا دودھ پیئیں گے نہیں تو بامر مجبوری آپ کی والدہ کے پاس لوٹا دیں گے، اور یہی کچھ ہوا۔ باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ یتیم تھے، دوسرے لوگ آپ کو اٹھاتے نہیں تھے، حضرت حلیمہ کے ذریعے آپ کی پرورش کی۔ ذاکر صاحب، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ابتدائے اسلام میں جائز تھی، حلال تھی، بعد میں حرام کر دیا گیا، انہیں ناجائز قرار دیا گیا۔ اور ذاکر صاحب یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان دائیوں کا دودھ نہیں پیا تھا، ان دائیوں کے دودھ کا حرام ہونا یہ ان کے کفر کی وجہ سے نہیں تھا، یہ ان کے کفر کی وجہ سے نہیں تھا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین اسلام کی صحیح تصویر امت کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔